ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قیامت سے پہلے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کا دودھ دھونے والا اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، ابھی اس دودھ کی پھوار اس کے برتن میں نہیں جائے گی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح 2 آدمی بیع کر رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑا بیچ رہے ہوں گے، ابھی ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کو پلستر کر رہا ہوگا، لیپ کر رہا ہوگا، ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور پھونکا جائے گا، دنیا میں جو بھی ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے، ملیاں میٹ ہو جائے گا جو کچھ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ جب حشر کی طرف جائیں گے لوگ تو ٹولیوں کی صورت میں وہ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں، تاکہ ان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے۔ اگر تو دنیا میں حسنات تھی، نیکی کے کام کرتے رہے، صوم و صلات کے پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، تو ان کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اور اگر اس چیز کے پابند نہیں تھے، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، جھوٹ چگلی اور کبیرہ گناہوں میں مصروف تھے، تو ان کا اعمال نامہ ان کو ان کی پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ سورہ حاقہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، وہ کہے گا یہ لوگو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں تو وہ گمان جو میں دنیا میں کرتا تھا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا اور مجھے میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میں تو اس گمان تک پہنچ گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، وہ تو مجھے میرا اعمال نامہ مل گیا ہے۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ بہت خوشگوار زندگی میں ہوگا، اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ شخص جو فاجر تھا، گناہ گار تھا، کبیرہ گناہ کرتا تھا اس دنیا کے اندر، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، وہ کامیاب نہ ہوا، پھر وہ کیا کہے گا؟ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ اس دن مجھے میرا اعمال نامہ نہ ہی دیا جاتا، یا لیت ولم ادری ما حسابیہ، میں نہ جان سکتا کہ اللہ رب العزت نے میرا حساب کیا لکھا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ دنیا میں جو مجھے موت آئی تھی نا وہی میرا فیصلہ کر دیتی، میں یہاں تک نہ پہنچتا کہ مجھے میرے دنیا کی بد اعمالیوں کی مجھے سزا ملتی، وہ موت ہی فیصلہ کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں میری کوٹھیاں تھی، بینک بیلنس تھا، ارب پتی تھا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میری اولاد میری کسی کام نہیں آئی، میرے بیوی میرے بچے میرے کسی کام نہیں آئے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرے پاس سلطنت تھی، دبدبہ تھا، روب تھا، ہلاک عنی سلطانیہ، سلطنت مجھ سے تباہ و برباد ہو گئی، چھن گئی۔ اللہ رب العزت کہیں گے خذوہ فغلو، اس کو پکڑ لو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ کو اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔